السلام علیکم، وی او کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے روبرو سلمان شہباز پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس نے کہا ہے وفاقی حکومت نے ریکارڈنگ پر اپنے ٹیکسوں کی چھوٹ دی، لیکن تمام صوبائی ٹیکسز نافذ رہیں گے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ہم نے کوئی اختیار وفاقی حکومت کو نہ دیا ہے، نہ کسی صوبائی ٹیکس کی معافی دی۔ معاہدے کے اس مرحلے پر اختلاف رائے کسی طور پر بھی صوبے کے مفاد میں نہیں ہے۔ کراچی شہر میں ایک اور بچی کے مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کا واقعہ سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد چند ہفتوں کے دوران کمسن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کا یہ تیسرا واقعہ رونما ہوا ہے۔ حکومت نے نوجوان کاروباری افراد کے لیے وزیر اعظم کی بلا سود اور رعایتی قرضہ اسکیم کے دوبارہ اجرا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں پرائمری سے کالج تک نصاب میں قرآن پاک بم ترجمہ شامل کرنے کی درخواست پر فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو سندھ میں پرائمری سے کالج تک نظام میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک شامل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہا ہے ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کو غذائی قلت کا 3 گنا بوجھ کا سامنا ہے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہا کہ حکومت غذائی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پالیسی سمیت اہم انتظامی اقدامات کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی میں ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، شہر میں نوجوان اب مایوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ترقی کرتا ہے تو پورا پاکستان ترقی کرتا ہے، مگر آج شہر کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اور جنوبی وزیرستان کے علاقہ انگور اڈا، شکئی اور نیزی نرئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ پہاڑوں نے برف باری کی سفید چادر اوڑھ لی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ برف باری اور موسم سرد کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم پاکستان کی خاطر تمام اختلافات بھلا سکتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدر سے ملاقات میری اجازت سے ہوئی، پاکستان کے لیے ایک قدم نہیں 100 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش عمران نیازی کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت جب ختم ہوئی تو مہنگائی 4.5% پر تھی۔ نون لیگ کے دور میں اسٹاک ایکسچینج ایشیا میں سب سے زیادہ گروتھ کر رہی تھی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی ریکارڈنگ منصوبے سے متعلق غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کا بل منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل، جے یو آئی کے وفاقی وزیر مولانا عبدالواسع اور بلوچستان عوامی پارٹی کے خلاد مکسی نے مخالفت کی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی سے متعلق جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی کے بیان پر برس پڑی اور کہا کہ یہ تنگ نظری کی سوچ ہے کہ ایک عورت نے افغانستان کا دورہ کیا اور چمن میں واقعہ پیش ہو گئے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا ہے اسمبلیوں میں رہتے تو عوام کی خدمت کرتے، اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو دوبارہ عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا سیاست ہمارا خاندانی مشن ہے، مسلم لیگ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، ہمیں جب بھی موقع ملا ہم عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا ہے وفاق سے سوال کیا ہے کہ موجودہ حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اب بتائیں کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان اور وفاقی حکومت پر برس پڑے چیئرمین پی اے سی نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ حکومت پی اے سی کے پلیٹ فارم سے بی آر ٹی سمیت بہت سے مقدمات بھیجے گئے ہیں مگر حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے کہا ہے گھریلو صارفین کے لیے صبح 6 سے 9 اور 12 سے 2 اور شام 6 سے 9 بجے تک گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایس ایس جی سی کی جانب سے جاری عوامی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق کھانے کے اوقات میں دن میں 3 مرتبہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اے ڈی بی نے پاکستان کے لیے 55 کروڑ 40 لاکھ ڈالر مالیت کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ اے ڈی بی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے پیکج میں نئے اور دوبارہ مختص کیے گئے فنڈ شامل ہوں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں کمی کے باوجود سونے کی قیمت 2350 روپے اضافے سے نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مقامی بازاروں میں فی تولہ قیمت 2350 روپے اضافے کے ساتھ 1,69,650 روپے ہو چکی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ سے سفارتی سطح پر بات چیت تو کرتا ہے لیکن اس حوالے سے اب تک کوئی تعمیری قدم نہیں اٹھایا، جس سے لگتا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوج نے چھت پر کھڑی 16 سالہ فلسطینی نوجوان لڑکی کو براہ راست گولی مار کے قتل کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی لڑکے کی شہادت کا واقعہ جنن میں پیش آیا جس میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے، ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سکھر پہنچے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دعوت نامے پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 14 دسمبر کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق تاجکستان کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت نامے پر 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چین اور بھارت کے درمیان تازہ جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے واقعے کے دوران ہمارا کوئی فوجی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے 9 دسمبر کو سرحدی جھڑپ کے دوران چینی افواج کو بھارتی علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اور ٹویٹر پر ماہانہ فیس کا فیچر دوبارہ شروع کر دیا گیا، جبکہ اس بار ایپل کی ڈیوائس پر ٹویٹر کو استعمال کرنے والے صارفین کی ماہانہ فیس بڑھا دی گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے VOK HD۔